اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقفوہم انہم مسئولون سورہ صافات آیت 24۔ انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا۔ اس سے پہلے مشرکین کا ذکر ہو رہا تھا اور پھر فرمایا فہدوہم الی صراط الجحیم، جہنم کی طرف ان کی رہنمائی کرو۔ پھر فرمائے وقفوہم انہم مسئولون، ان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے رکنے کا حکم ہوگا کہ ان سے سوال ہوگا۔ مضمون سوال کیا ہوگا؟ یہ تفسیری بات ہے۔ انہم مسئولون، قرآن نے کہا ہے مسئولون عن ماذا، کہ ان سے کس چیز کا سوال ہوگا۔ یہاں پہ بعض لوگ کہیں گے کہ مضمون سوال یہ ہوگا الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغمبران نہیں آئے تھے جو تمہارے رب کی آیات تمہیں سناتے؟ آئے تھے تو پھر یہ نوبت کیوں آئی جہنم جانے کی؟ یہ سوال ہوگا۔ بعض دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ ان سے ان کے اعمال و عقائد کے بارے میں سوال ہوگا۔ قفوہم انہم مسئولون، تمہارے کیا اعمال ہے، تمہارے عقائد کیا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم یہاں پہ مفسرین کی رائے بیان کرنے کی جگہ جو حقیقی مفسر قرآن ہے، کون ہے مفسر قرآن؟ سنت رسول مفسر قرآن ہے۔ وہ تمام مفسرین پر مقدم ہے، واجب ہے قرآن کی تفسیر میں ہم سنت رسول کی طرف رجوع کریں۔ اگر سنت نہیں ہے تو پھر ظاہر قرآن کی تشریح مفسرین کر سکتے ہیں۔ یہاں چند ایک روایات ہیں، ان کو اسباب تطبیق کہتے ہیں۔ یہ تطبیق کرتے ہیں۔ یہ سوال جو ہے وہ اس مرحلے میں ولایت علی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال ہوگا۔ وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی علیہ السلام۔ یہ مسئولون عن ماذا، کس چیز سے سوال ہوگا؟ عن ولایت علی، علی کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہاں پر ہم چند ایک مصادر سے اس سلسلے کی روایات بیان کرتے ہیں، احادیث بیان کرتے ہیں۔ ان احادیث کو تمام مصادر تقریباً مصادر حدیث میں موجود ہے، اور ان کا اس حدیث کی روایت کرنے والوں میں ابو سعید خدری ہے، حضرت ابن عباس ہیں، اور دیگر اصحاب ہیں جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ وقفوہم انہم مسئولون ہے وہ
ابو سعید خدری کی روایت کے مطابق مسئولون عن ولایت علی علیہ السلام، علی ابن ابی طالب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہاں اس حدیث میں امامت کا لفظ ہے، امامت علی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امامت و ولایت جو ہے یہ تقریباً قریب المعنی ہے، دونوں کے اطاعت واجب ہے، علی کی ولایت، علی کی حکومت، علی کی بالادستی شریعت پہ ہے۔ اور جس طرح النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، رسالۃ مآب جو ہے وہ خود مومنین کے اپنے نفسوں پر جو ہے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں رسول۔ انسان خود اپنے اوپر اتنا تصرف کا حق نہیں رکھتا جتنا رسالۃ مآب حق رکھتے۔ بالکل اسی طرح امام بھی حق تصرف رکھتے ہیں، چنانچہ حدیث قدیر جو تواتر سے ثابت ہے، 110 صحابی نے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے خود زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا، قرآنی آیت ہے نا، سب نے کہا، ایک ریفرنڈم سا ہو گیا، سب سے اقرار لے لیا کہ رسول ان کے اوپر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق رکھ سکتے ہیں، حق رکھتے ہیں۔ اس اقرار کے بعد فرمایا فمن کنت مولا فہذا علی مولا، بس اگر ایسا ہے کہ مجھے تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حکومت کا حق حاصل ہے، تو جس کے اوپر میں بالادست ہوں، میں مولا ہوں جس کا، اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ مولا ولایت اور امامت دونوں حاکم ہے مومنوں پر، خود ان کے نفسوں سے زیادہ تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ علی کی ولایت کا اقرار اور قبول کرنا ذریعہ نجات ہے۔ ولایت اور بالادستی قبول کرنا، علی کی حاکمیت کو قبول کرنا، علی اولیٰ بالتصرف ہے، میرے اوپر مجھ سے زیادہ علی کو حق تصرف ہے، اس کا اقرار کرنا۔ اچھا، اس کا اقرار آپ کرتے ہیں، علی کو تصرف کا زیادہ حق حاصل ہے، تو اور علی کو آپ تصرف دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، علی نے فرمایا یہ کرو، اس کرنا ہوگا، نہ کرو، یہ نہ کرنا ہوگا، یہ واجب ہے کر لیں، یہ حرام ہے، یہ رسول اللہ سے احکام شریعت بتاتے ہیں علی، اور وہ علی آپ کے اوپر نافذ ہے، علی کے احکام، علی کی ولایت، علی کی بالادستی شرعی احکام میں نافذ ہے۔ علی نے کہا یہ حلال ہے تو یہ حکم خدا اور رسول علی پہنچائے گا، یہ آپ نے علی سے لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تو پھر تو نافذ ہوا نا علی کی ولایت آپ پر۔ یہ آپ نے ولایت علی قبول کیا اور ولایت علی آپ کے اوپر نافذ ہو گیا، اس نفاذ کو قبول کیا اور نافذ بھی ہو گیا، تب تو علی کی ولایت ہے ہم پر۔ اگر میں علی کی ولایت کو قبول کرتا ہوں زبانی طور پر اور پھر علی کے احکام کو نظر انداز کرتا ہوں، یہ ایک تضاد ہے، یہ اہانت ہے علی کے ساتھ، معاذ اللہ، اہانت ہے
کہ علی کی ولایت کو قبول کرتے ہیں اور جب ولایت نافذ کرنے کا وقت آتا ہے ٹھکرا دیتے ہیں، معاذ اللہ، عملاً، زبان میں نہیں کہتے۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں، بنیادی مثال، خدا کہتا ہے، رسول بھی فرماتے ہیں، علی بھی، اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنها عمود دینکم، خدا خدا خدا، نماز نماز یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے، رسول نے بھی فرمایا ہے، علی بھی فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنها عمود دینکم، اور آپ کہتے ہیں نماز تو علی آپ پڑھ گئے، ہم نہیں پڑھتے، معذرت آپ سے۔ پھر علی کی ولایت نہیں ہوئی نا نافذ اس کے اوپر، علی کی ولایت کو قبول کیا اور پھر عملاً ٹھکرا دیا، علی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یہ علی کے ساتھ اہانت کرتے ہیں، رسول کے ساتھ اہانت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ۔ یہ ایک واضح سی بات ہے۔ البتہ ایک فرقہ آیا تھا، یہ بھی ذہن میں بٹھا دیں، ایک فرقہ آیا تھا ہمارے ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں خوش قسمتی ہے، ائمہ کے زمانے میں ایک فرقہ وجود میں آیا جن کا یہ عقیدہ تھا ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دلیل پیش کرتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں، کفر کے ساتھ، کافر جب ہوتا ہے ایمان نہیں لاتا، کفر کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، ایمان کے ساتھ کوئی گناہ مؤثر نہیں ہوتا، وہ یہ کہتے تھے عمل کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایمان کافی ہے۔ اس فرقے کا نام المرجئہ ہے، کہ ان کا کہنا تھا کہ گناہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بھائی ایمان کافی ہے۔ اس فرقے کے اوپر ائمہ علیہم السلام نے لعنت بھیجی ہے قراراً۔ باقی جو فرقے ہوتے ہیں گمراہ فرقے، ان کے اوپر ایک بار، اور اس فرقے کے اوپر لعنت اللہ علیہم لعنت اللہ علیہم 2 بار تکرار فرمایا۔ اس میں آل محمد پر جو ظلم ہوا ہے وہ بھی اس میں آتا ہے، وہ گناہ نہیں ان کے نزدیک، ایمان کافی ہے، حسین کو قتل کر کوئی حرج نہیں، اس لیے ان پر قراراً لعنت بھیجی ہے مرجئہ پر۔ فرمایا کہ وقفوہم، روکو ان کو، انہم مسئولون عن ولایت علی، یہ روایت ہے ابو سعید خدری کی روایت ہے، یہ شواہد التنزیل میں ہے، تاریخ بغداد میں یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت کو حافظ ابن مردوے نے چند ایک طرق سے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے، چند ایک طرق سے، یعنی ابن عباس سے اس نے بھی سنا، اس نے بھی سنا، اس نے بھی سنا، اس نے بھی سنا، تو یہ بن گئے طرق، ایک طریق سے نہیں کہ ایک آدمی سے یہ روایت ہم تک نہیں پہنچی ابن عباس کے طرف سے، 3-4 آدمیوں سے ہم کو طرق کہتے، کئی طرق سے، متعدد طریق سے۔ یہ روایت ہے کشف الغمہ، اور حاکم حسکانی نے بھی سعید ابن جبیر سے اور سعید نے ابن عباس سے روایت کی ہے۔ اس میں فرمایا ہے اذا کان یوم القیامت، کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا جب تو میں اور علی صراط کے اوپر
بٹھا دیا جائے گا. اوقف انا وعلی علی الصراط، علی کو اور مجھے صراط پر بیٹھا دیا جائے گا. فما یمر بنا احد، صراط سے کوئی بھی نہیں گزرے گا. الا سألناہ عن ولایت علی، مگر ان کی علی کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا. فمن کانت معہ، علی کی ولایت اس کے ساتھ ہے، وہ صحیفہ اعمال ساتھ ہوگا کہ دیکھیں علی نے جو فرمایا اس پر میں نے عمل کیا، علی کو میں مانتا تھا اور وہ ایمان رکھتا تھا اور اس کے میں نے اس پر عمل کیا ہے. معہ، علی کی ولایت اس کے ساتھ ہے تو اس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں جانے دو. وَإِلَّا، اگر ساتھ نہیں ہے، القیناہ فی النار، ہم اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں، صراط سے گرا دیتے. وَذَلِكَ قَوْلُهُ، اور وہ اس آیے کریمہ میں موجود ہے. کون سی آیے کریمہ؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو، ان سے پوچھا جائے گا. ایک اور روایت بھی ہے مغیرہ نے شعبی سے، شعبی نے حضرت ابن عباس سے اسی مضمون کی حدیث روایت کی ہے. اس سے ہٹ کے، اس آیت کے ذیل کی حدیث سے ہٹ کے ایک اور حدیث رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منقول ہے. وہ حدیث یہ ہے: لا يزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربعۃ، قیامت کے دن کسی کا قدم آگے نہیں اٹھے گا جب تک 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو. پہلی چیز عن عمر فیما افناہ، سوال ہوگا تم نے اپنے عمر کو کس چیز میں ضائع کیا، کس کام میں گزار دی عمر کو، کیا کرتے رہے، سوال ہوگا. وعن شبابہ فیما ابلاہ، عمر میں سے خاص کر شباب اور جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس جوانی کو کس چیز میں ختم کیا، جوانی کو تم نے کس چیز سے گزار دیا. 2 چیزیں. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا. 3 چیزیں. چوتھی چیز ہے وعن حبنا اہل البیت، اور چوتھی چیز ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں. یہ اس آیت سے موافق ہے. وقفوہم انہم مسئولون کے ساتھ موافق ہے یہ حدیث. یہ عن حبنا اہل البیت، یہ شیعہ مصادر، سنی مصادر میں یہ حدیث موجود ہے، مگر یہ کہ اہل سنت کے مصادر میں، بعض مصادر میں، سب میں نہیں، عن حبنا اہل البیت کی جگہ عن عملہ ماذا عمل بہ، عن حبنا اہل البیت کی جگہ عن عملہ سوال ہوگا. یہ لکھا ہے. آلوسی نے روح المعانی میں اس روایت کو ذکر کرتے ہیں. آلوسی ایک اہل سنت کی بلند پایہ علماء میں سے ہیں، عراقی تھے، عراق میں رہتے تھے، اور ان کا شیعوں کے بارے میں موقف اچھا نہیں ہے، ہمیشہ شیعوں کے خلاف لکھتے ہیں. اور یہاں تک کہ ان کے بعض تحریروں کو قبول نہیں کیا مصر کے علماء نے کہ آلوسی نے یہ بات صحیح نہیں کی، شیعہ ایسے نہیں ہیں، ہم کو پتہ ہے. مثلا آلوسی بہت بڑے عالم ہیں، ہم ان کی وہ نہیں کرتے، ان کی قدح نہیں کرتے، ان کی رتبے کے اوپر بات نہیں کرتے. بلند پایہ عالم دین.
مختلف تعویلات، وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان کو اور ان سے پوچھا جائے گا۔ کس سے پوچھا جائے گا؟ اقوال نقل کرتے ہیں، آلوسی عالم ہے نا، اقوال نقل کرتے ہیں، پھر آخر میں فرماتے ہیں وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ أَنَّ السُّؤَالَ عَنِ الْعَقَائِدِ وَالْأَعْمَالِ، ان اقوال میں سب سے بہتر قول یہ ہے کہ سوال ہوگا عقائد و اعمال سے، جی عقائد کے بارے میں سوال ہوگا، اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ وَرَأْسُ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس میں سب سے سر فہرست لا الہ الا اللہ کے بارے میں سوال ہوگا، جی وَمِنْ أَجَلِّهِ وِلَایَةُ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهُهُ، ان میں سب سے زیادہ جلیل القدر علی کرم اللہ وجہہ کی ولایت ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ، تمہیں ہوا کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج تو وہ گردنیں جھکائے کھڑے ہیں۔ اچھا جی، قیامت کے دن یہ لوگ ایک دوسرے کے حمایت میں اٹھتے تھے، چاند دیتے تھے، مار کھاتے تھے، جیل جاتے تھے، جیسے آج کل دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگوں کے بارے میں عوام کس طرح اٹھتے ہیں، کس طرح جان فشانی کے ساتھ لڑتے ہیں، بڑھتے ہیں، اور پولیس کے ساتھ ہاتھ پائی ہوتی ہے کہ ان کا سردار جو ہے وہ پکڑا جا رہا ہے تو احتجاج کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جی بھر کے مدد کرتے ہیں۔ جی دنیا میں تم ایسے کرتے رہے ہو، آج کیا ہوا ہے؟ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، آج ان کی مدد کے لیے نعرے نہیں لگاتے، مظاہرہ نہیں کرتے، تمہارے سردار، تمہارا بڑا جہنم جا رہا ہے، تم لوگ رعیت دنیا میں ان کی حمایت کے لیے اٹھتے تھے، جی احتجاج کرتے تھے، حمایت کرتے تھے، اچھلتے تھے، آج کیا ہوا؟ یہ جہنم جا رہا ہے تمہارے سردار، جی مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، کیا ہوا؟ کیوں نہیں مدد کرتے ان کی؟ جی بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ، بلکہ آج تو گردنیں جھکائے ہوئے ہیں۔ جی آپ تو آج تو اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جانے والوں کے آسانی کے ساتھ حوالہ کر رہے ہیں، جہنم میں لے جانے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کے پیچھے یہ ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، بس کوئی نہیں، نہ احتجاج ہے، نہ مظاہرہ ہے، کار ہے، گنجائش نہیں، چلنا پڑتا ہے، جو اختیار سے بھی نہیں تو لے جایا جاتا ہے۔ دنیا میں ان کے سامنے جھکنے میں آر محسوس کرتے تھے، انبیاء کے سامنے جھکنے میں آر محسوس کرتے تھے، آج مستسلمون، آج کیوں جھکے ہیں؟ جی سبحان اللہ۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے باہم سوال کرتے ہیں۔ اہل جہنم میں کچھ لوگ تابع ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، رعیت ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ سردار ہیں، پیر و مرشد ہیں، لیڈر ہیں، اور دنیا میں وہ پیر و مرشد کے پیروی کرتے رہے، اپنے لیڈروں کے پیچھے چڑھتے رہے، ان کے کہنے کے اوپر عمل کرتے رہے، وہ آج وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ یہ سوال جواب ہوگا قیامت کے دن۔ یہ جو تابع ہے، مرید ہے،
یہ لوگ جب دیکھیں گے کہ ہمارے پیر نے ہم کو گمراہ کیا ہے تو یہ لوگ پیر سے سوال کریں گے، مرشد سے سوال کریں گے، علی بعض یتساءلون، اور اس کی تفصیل آئندہ انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔